اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک ایسی قسم کا ذکر کیا ہے جو مخلوق نہیں کھا رہی، خالق کھا رہا ہے۔ لفظ تبدیل کروں، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قسم دو وجہ پہ کھائی جاتی ہے، ایک اپنی بات میں یقین کا اضافہ کروانا ہو، دوسری بات کی اہمیت بڑھانی ہو، بات کا قد بڑھانا ہو تو قسم کھانی پڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے جو عزیز ترین ہو۔ قسم حقیر کی نہیں ہوتی، اعلیٰ کی ہوتی ہے۔ قسم ہمیشہ باعزت چیز کی ہوتی ہے۔ قسم کھانے والا اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو اس کے عزیز ترین ہو، جس کو وہ افضل سمجھتا ہو۔ اب اللہ نے کھائی ہے قرآن میں قسم، میں صرف قسم پڑھوں گا کہ اللہ نے کھائی کیا ہے اور آپ کے چہروں سے نور ولایت چمک اٹھے گا۔ خدا کہتا ہے مجھے اس دروازے کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں، مجھے اس دہلیز کی قسم، مجھے اس دروازے کی قسم، ستارے کی قسم نہیں، دروازے کی قسم، گھر کی قسم نہیں، دروازے کی قسم، گھر میں رہنے والوں کی قسم نہیں، دہلیز کی قسم، چوکھٹ کی قسم، مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں مفسرین قرآن کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، سوائے دہلیز سیدہ کے کوئی دہلیز ایسی ہے ہی نہیں جہاں اللہ نے ستارے اتارے ہو۔ اگر دہلیز زہرا کے علاوہ کوئی دہلیز نہیں مل رہی تو مان اللہ نے قسم کھائی ہے زہرا کی دہلیز کی، تو پھر تجھے ماننا پڑے گا۔ مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو دہلیز زہرا کی کھاتی ہے۔ مخلوق کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک عزیز ترین ہے اللہ کی ذات، اللہ کے نزدیک عزیز ترین ہے زہرا کی دہلیز۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں زمین ذہن زرخیز ہو جائے تو تخم معرفت بو سکوں، ذہن زرخیز ہو گئے۔ اب عقیدے کی پہلی سطر ٹیکسلا کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہوگا وہ میرا ہم آواز بن جائے گا، ہم آواز بنے گا تو مجھے خبر ہو جائے گی کہ ٹیکسلا میں مجھ جیسا عقیدہ رکھنے والے افراد اور بھی ہیں۔ میں پہلی سطر کہنے لگا ہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ میں نے پہلے کہا ہاتھ وہ اٹھے گا جو تائید کے ساتھ ہوگا۔ میں لفظ پھر دہراتا ہوں، جملہ پھر دہراتا ہوں، جملہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ سر درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے۔ بسم اللہ سرکار۔ ذاکر با عمل، میری مراد عزت ماں والی جناب سرکار بابا سید علی رضا بخاری برسر ممبر تشریف فرما ہوا ہے۔ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی کہ ان کی دعا شامل حال ہوگی۔ میں پھر جملہ بابا جی کے حکم پہ دہرانے لگا ہوں، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ جس کا ہاتھ اٹھا اسے نوکر پہ احسان کیا، جو بندہ چپ ہے مجھے اس کے عقیدے پہ ہلکا سا بھی شک نہیں ہے، وہ صرف سوچ یہ رہے ہیں کہ یہ بات کیسی کہہ دی، کہاں عرش خدا، کہاں دہلیز زہرا، کہاں عرش پروردگار، کہاں زہرا کی چوکھٹ۔ تو میں ابھی دلیل ممبر پہ دیتا، مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ اب بتاؤ دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب کی چھوٹی سے چھوٹی روایت نکال کے دکھاؤ۔ ساری زندگی سلمان نے علی سے کہا ہو مجھے عرش میں بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹیاں منگوا دے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے فقیر بن کے، مسکین بن کے، یتیم بسم اللہ سرکار۔ ادھر والے نہیں چاہتے کہ ادھر جائیں، ادھر والوں کی تمنا ہے
اب سوال عقیدے والے بندے تو یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ ادھر بھی تو یہی رہتے ہیں، پھر مجھے بتاؤ حسین یہاں بھی ہے، ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے، ادھر والے ادھر آتے ہیں، ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے۔ عزت مآب چہرے بیٹھے ہیں، عزت مآب ہستیاں تشریف فرما ہے، ساری زندگی سلمان علی سے نہیں کہا کہ میں جنت میں جانے کا خواہش مند ہوں۔ سلمان جنت کی خواہش نہیں کر رہا، جنت ترس رہی ہے کہ یا علی سلمان مجھے دے دیجئے۔ انہیں وہاں جانے کی آرزو نہیں، ادھر والوں کو یہاں آنے کی آرزو، اور ادھر والے جب یہاں آتے ہیں تو پھر فرشتے بن کے نہیں آتے، درزی بن کے، مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے آتے ہیں۔ تو کیا یہ فرشتوں کی عادت ہے کہ وہ جب بھی کسی عزت والے دروازے پہ جائیں تو وہ عاجزی دکھاتے ہیں؟ اور قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہر دروازے میں فرشتوں نے عاجزی دکھائی؟ قبلہ کاظمی صاحب تائید فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب یاد کر وہ ابراہیم والا قصہ، جب ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے، ابراہیم کے گھر ہم نے عزت والے مہمان بھیجے، معزز مہمان بھیجے۔ کون گئے تھے؟ اللہ کے فرشتے گئے تھے، بھیس بدل کے، انسانیت کے روپ میں، لباس بشریت اوڑھ کے ابراہیم کے گھر گئے۔ اس قوم سے بہتر اشارہ سمجھنے والی قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ میں اشارہ دوں گا اور آپ سمجھ آئیں گے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، نہیں تو قرآن ممبر پہ لے آؤ، ابراہیم نے پہچانا تھا تو گوشت کیوں پھول رہا تھا، دسترخوان کیوں لگا رہا تھا، دعوت کا انتظام کیوں کر رہا تھا؟ جس بندے کا عقیدہ ہضم کرنے کی صلاحیت ہو تو میں جملہ کہوں، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ زہرا کے دروازے پہ جبریل نے اگر درزی ہو، فضا کہتی مجھے پتا ہے تو جبریل ہے۔ ابراہیم کے گھر معزز ترین مہمان، ابراہیم کے گھر گئے تو معزز ترین مہمان، ابراہیم کے گھر آئے معزز۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے معزز مہمان بھیجے ابراہیم کے گھر۔ کتنا فرق ہے دہلیز ابراہیم اور دہلیز زہرا میں۔ ادھر گئے تو معزز، ادھر آئے تو مسکین۔